اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم وغصبہم وعداوتہم الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. عزیزان، آج کے اس 10 منٹ میں بڑی اہم موضوع پر ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج کی دنیا کا ایک انتہائی اہم مسئلہ، دنیا کو جب خدا نہیں ملا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملا، اور اپنی عقل کے ذریعے خدا تک پہنچنے کی کوشش کی، تو سائنسی ترقیوں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوا کہ یہ طے کر لیا گیا کہ اس کائنات کا خالق و مالک کوئی نہیں. بگ بینگ کی تھیوری سامنے آئی، دنیا ایک دھماکے کا نتیجہ قرار پائی، اور جب انسان اس پر بلیو کر گیا اور الٹیمیٹلی اس نے دیکھا کہ میرا کوئی خدا نہیں ہے، میرا کوئی پالنے والا نہیں ہے، میرا کوئی بنانے والا نہیں ہے، میں اتفاقی طور پر وجود میں آیا ہوں، اور جس طرح اتفاقی طور پر وجود میں آیا ہوں ایک دن مجھے یہاں سے ختم بھی ہو جانا ہے. تو بہرحال بہت سارے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں کہ نتیجہ خودکشی کی صورت میں اور مایوسی کی صورت میں سامنے آتا ہے. انسان جب زندگی کی مشکلات میں کہیں نہ کہیں مبتلا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں پھنستا ہے، تو اسے آخری علاج خودکشی کی صورت میں نظر آتا ہے، جو مایوسی کی انتہائی صورتحال ہوتی ہے. عرض یہ کرنا ہے کہ دین، قرآن بطور خاص ایک نقطہ نظر جو پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھو خبردار، سب کچھ کر لینا لیکن یہ مت کرنا کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤ. ٹھیک ہے، احساس گناہ اپنی جگہ، ندامت کا احساس اپنی جگہ، رب العزت کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن تو اے انسان جتنا بھی گناہ گار ہے، یاد رکھ تیرا پروردگار اور تیرے پروردگار کی رحمت تیرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے. میرا خیال ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہر شب جمعہ اگر آپ کو موقع ملے گا تو آپ دعائے کمیل کی تلاوت ضرور کریں گے. کبھی غور کیا آپ نے مولا کائنات دعائے کمیل کا جو پہلا جملہ تعلیم فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء. پہلا واسطہ، اہم ترین واسطہ جو مولا کائنات رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ یہی تو ہے، معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کا واسطہ دے کر. اور اس رحمت کی جب دائرے کو ڈیفائن کرتے ہیں امام، التی وسعت کل شیء، وہ رحمت جو اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ ہر شے کو اپنے دائرے میں لے لیتی ہے. کائنات کی کوئی بھی چیز جسے چیز کہا جا سکے، کائنات کی کوئی بھی شے جسے شے کہا جا سکے، ممکن نہیں ہے وہ رحمت الہی کے دائرے سے باہر ہو. اب آپ ذرا غور کیجئے گا اس آیت کی جملات پر. اذا سألک عبادی عنی، جب سوال کرتی تم سے، کون سوال کرتے ہیں؟ عبادی، میرے بندے. علماء فرماتے ہیں اس لفظ کی چاشنی ہی انسان کو مست کر دینے کے لیے کافی ہے. جتنا بھی گناہ گار ہے، پروردگار یہ نہیں کہتا انسان تم سے سوال کرتے ہیں، مسلمان تم سے سوال کرتے ہیں، اہل ایمان تم سے سوال کرتے ہیں، نہیں، عبادی، میرے بندے تم سے سوال کرتے ہیں. یعنی جیسا بھی ہے بندے، پروردگار تجھے اتنی عزت دے رہا ہے کہ اپنا کہہ رہا ہے. اور پھر
بظاہر جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، اذا سألک عبادی انی، اے حبیب جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دو، قل ہونا چاہیے تھا درمیان میں، لیکن آپ دیکھیں آیت کے اندر قل نہیں ہے، اذا سألک عبادی انی فانی قریب، تو میں قریب ہوں. یعنی ایسا ہے کہ اس مرحلے پر آ کر پروردگار عالم گویا بے اختیار ہو کر اپنے بندے سے جواب خود دے دیتا ہے، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، جب بھی میری بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، جب بھی میرے پاس آتا ہے، میں اس کی پکار کو ضرور سنتا ہوں، میں اس کی ندا کو ضرور سنتا ہوں، میں اس کی دعا کو ضرور لبیک کہتا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. لہٰذا قرآن نے بہت کلیئر لکھا، ادعونی استجب لکم، تم دعا مانگو، تم پکارو، تم آؤ میرے پاس، میں ہوں نا تمہاری دعائیں پوری کرنے والا، میں ہوں نا تمہاری دعائیں سننے والا. ایسا پروردگار کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، پروردگار کے کرم سے کبھی مایوس نہ ہو. جتنے بڑے گناہ گار آپ ہیں، جتنے گناہ آپ نے کر لیے، جتنی معصیتیں آپ نے کر لی، ٹھیک ہے خوفزدہ ہونا ہے، ٹھیک ہے اس کی معافی مانگنی ہے، لیکن رب العزت کریم، اور اپنے کرم سے اس نے اہل بیت اطہار کو ہمارے پاس بھیجا، پیغمبر کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، حضرت زہرا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی، مولا کائنات مولا حسن و حسین سید الشہداء کی عزت اور محبت خدا نے ہمارے دلوں میں ڈالی. یہ وسیلے وہ ہیں کہ جب ان وسیلوں کو لے کر انسان خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ گار معاف ہو جاتا ہے. پھر خود پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، لیسن سنو، اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. وہ میرے بندے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اسراف کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خبردار اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، پروردگار ہر قسم کے گناہ کو معاف کر دے گا، پروردگار ہر گناہ سے درگزر کر لے گا. عزیزان اب ذرا غور کیجئے، پروردگار کی رحمت کا ایک عکس جو ہمیں اس کائنات اور اس دنیا میں نظر آتا ہے، یہ ماں کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے. ماں کا اپنے بچوں سے پیار ویسا ہی ہے کہ جیسا پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ماں پیار کرے. ماں اپنے بچوں سے کتنی دیر ناراض رہ سکتی ہے، ماں اپنے بچے کو کتنی دیر مایوس کر سکتی ہے، کتنی دیر تک ماں اپنے بچے کو ڈانٹ سکتی ہے. بچہ اگر پکارنا شروع کرتا ہے ماں ماں ماں، تو جتنا بھی ناراض ہو، جتنا بھی ڈانٹا ہو، آگے بڑھ کر اپنی اولاد کو سینے سے لگا لیتی. اس عشق پر بھروسہ کیجئے جو پروردگار عالم کو اپنے بندوں سے ہے، اس معرفت پر بھروسہ کیجئے جو اہل بیت اطہار کے وسیلے سے ہمیں پروردگار کی ہوئی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اور جب انسان خدا کا بن جاتا ہے، عزیزان گرامی، انسان مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں. ایک بڑا ہی اچھا واقعہ بعض کتابوں کے اندر موجود ہے. ایک بزرگ گزر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ گزر رہے تھے، اوپر کی کسی منزل سے بچہ گرا، ماں کی گود میں تھا بچہ، ماں چلائی میرا بچہ گر گیا. اس بچے کو زمین تک پہنچنے میں کتنے سیکنڈ لگتے، چند ہی ثانیوں کی بات تھی. ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا اس منظر کو، بے اختیار زبان پر ایک جملہ آیا، پروردگار اس بچے کو بچا لے. لوگوں نے دیکھا بچہ ہوا میں رک گیا، بزرگ نے اس بچے کو گود میں لیا، زمین پر اتار دیا. لوگ تعجب کے عالم میں بزرگ کے پاس آتے ہیں، آپ نے کیا کیا، کون سی دعا پڑھی، کس طرح سے خدا نے آپ کی دعا کو سن لیا. مسکرا کر وہ بزرگ کہتے ہیں، ساری زندگی میں نے خدا کی مانی، آج خدا نے میری مان لی. کمال یہ کہ انسان رب العزت کی مانتا رہے، لیکن اگر گناہ گار بھی ہے تو انسان کو مایوس ہونے کا حق نہیں ہے. جتنا بڑا گناہ گار ہو، مولا حسین کا واسطہ دے کر آئیں، پروردگار ہر دعا کو سنے گا. یقین نہیں آتا تو حر کو دیکھ لیں، آخری مرحلے میں ساری کربلا کا ذمہ دار حر جب حسین ابن علی کی بارگاہ میں آیا ہے، مولا کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اور امام حسین نے سینے سے لگا لیا ہے، اے حر
جب تک گناہ گار تھا، جب آ گیا ایک مرتبہ حسین کے دائرہ محبت اور عشق میں تو تیرا ہر گناہ معاف ہے۔ پروردگارہ مولا حسین کے صدقے میں جس طرح حر کی دعا اور توبہ قبول ہوئی، پالنے والے ہم سب کی توبہ کو قبول فرما اور ہمیں اپنے عشق سے سرفراز فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد